السلام علیکم، دس از محمد کاشف۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے آج کے اگلے ٹاپک کی طرف۔ غرور تکبر ایک ایسی بیماری ہے جس نے ابلیس کو جنت سے نکلوا دیا اور اسے ہمیشہ کی ناکامی سے دوچار کیا۔ سب سے برتر ہونا یہ وہ صفت ہے جو صرف خدا کو جھٹکی ہے اور اس کو اقرار ہم دن رات اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے کہہ کر کرتے ہیں۔ میرا مشاہدہ ہے کہ ہر وہ انسان جسے کامیابی سے نوازا گیا، اس نے زندگی میں جس بھی مقام پر خود کو برتر سمجھا، وہیں اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ میں نے بے شمار کامیاب اور ناکام افراد کو پڑھا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ اکثر لوگ کی ناکامی کی بہت بڑی وجہ اپنے آپ کو برائی والا سمجھنا ہے، اور ان کی یہ عادت انہیں زندگی میں سیکھنے سے روکے رکھتی ہے، حتیٰ کہ ناکامی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس کے برعکس وہ تمام کامیاب افراد جنہیں دنیا نے ہمیشہ عزت کے ساتھ اچھے لفظوں میں جانا اور اپنے آپ میں عاجزی کی مثال ہوتے ہیں، یہ لوگ خود سے زیادہ دوسروں کو بھلا سوچنے والے اور انہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ کامیاب افراد کی یہی عادت انہیں بیوقوفوں کی محفل میں بھی سیکھنے کو بہت کچھ عطا کر دیتی ہیں، جسے سمجھ کر سیکھ کر یہ لوگ اپنا سفر کامیابی سے طے کرتے چلے جاتے ہیں۔ کامیاب افراد اس بات سے بخوبی واقف ہوتے ہیں کہ خدا جو چیز عطا کر رہا ہے اس پر سب سے زیادہ حق بھی اسی کا ہے، لہذا میری بھلائی سر جھکانے میں اکڑنے میں نہیں۔ تکبر کے موسم میں سازگار ہوائیں نہیں چلا کرتی۔ انسان کا جس طرح خود کو کسی سے کم تر سمجھنا غلط اور کامیابی کی راہ میں رکاوٹ ہے، بالکل اسی طرح اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا اور اپنی برائی جتاتے رہنا بھی کامیابی کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ خود کو ہر کام کا ماہر سمجھنا آپ کی زندگی کو روکے رکھتا ہے اور آپ بہت کچھ نیا سیکھنے کے بجائے محض اپنی خیالی دنیا میں مگن رہتے ہیں۔ آپ کو کسی بھی کام میں مہارت حاصل ہے تو بشبہ یہ آپ کی خاصیت ہے، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کوئی دوسرا شخص اس کام کو کرنے کا اہل نہیں ہے۔ اکثر اوقات بڑے بڑے دعوے کرنا انسان کو بہت مہنگا پڑ جاتا ہے۔ جو کام آپ مہارت سے کر سکتے ہیں، ممکن ہے کہ کوئی دوسرا شخص اس کام کو آپ سے بہتر انداز اور کم وقت میں مکمل کر سکتا ہے۔ اسی لیے اپنی صلاحیتوں پر تکبر کرنے کے بجائے انسان عاجزی کو اپنا لیں اور دوسروں کو سراہنا شروع کر دیں تو یہ اس کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جسے پا کر کچھ لوگ کامیابی کو برقرار رکھتے ہوئے آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، جبکہ اکثر لوگ تکبر میں آ کر ناکامی سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جھکنا سیکھ لیں، خود کو برتر سمجھنے کے بجائے ایک عام انسان ہی سمجھیں، اس بات کا یقین کر لیں کہ آپ سب کچھ نہیں جانتے۔ یہ عادت آپ کے لیے بہت کچھ نیا سیکھنے کی راہیں ہموار کر دے گی۔ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو دوسروں کو سراہنا شروع کر دیں، ان کے کام کی تعریف کریں اور مثبت سوچ اور عادات کو اپنا کر اپنی کامیابی کے سفر پر محنت کے ساتھ گامزن رہیں۔ ایک دن کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ ناکامی کی وجوہات۔ زندگی مسلسل امتحان ہے، یہاں بار بار گرنے کے بعد اٹھنے کا نام کامیابی ہے۔ ہمارے یہاں کامیابی اور ناکامی پر بے شمار کتابیں لکھی اور پڑھی جاتی ہیں۔ لوگ ان کتابوں سے بہت کچھ پڑھ کر انہیں اپنی گفتگو و حوالوں میں تو استعمال کرتے ہیں، مگر در حقیقت ان کتابوں سے سیکھ کر جو عمل کرنا چاہیے اس سے کنارہ کش ہی رہ جاتے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ میرے نزدیک ہمارا اپنا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے بجائے دوسروں کو کمتر ظاہر کروانے کے لیے کرتے ہیں۔ روزمرہ کے معاملات میں ہم اپنے آپ سمت اپنے بچوں میں بھی ایک ایسے مزاج کو پروان چڑھا رہے ہیں جہاں وہ اپنی غلطی تسلیم کرنا سیکھ ہی نہیں پاتے۔ مثال کے طور پر ہمارے گھر میں کسی سے کانچ کا گلاس یا کوئی برتن ٹوٹ جائے تو ہم چیخ کر بولتے ہیں کہ یہ گلاس فلاں ہو رہا ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ گلاس ہم سے ٹوٹ جائے تو ہم انتہائی دھیمے انداز میں کہتے ہیں یہ گلاس مجھ سے ٹوٹ گیا ہے۔ اگر آپ اس جملے کی نوعیت پر غور کریں تو آپ سمجھ پائیں گے کہ ہم دوسروں کی خامیوں اور غلطیوں کا تو ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں اور اپنے معاملات اور غلطیوں کے لیے دفاعی حکمت عملی اپناتے ہیں کہ ہم نے جان بوجھ کر نہیں کیا بلکہ مجھ سے یہ ہو گیا۔ اپنی ذات کو یوں دفاع کرنا نہ صرف ہمیں کامیابیوں سے روکے رکھتا ہے
बल्कि ये वो मिजाज है जिसे हमारे बच्चे और इर्द गिर्द के लोग भी हमसे सीख कर अपनी जिंदगियों को नाकाम बना बैठे हैं।